اینی ویز مجھے ان چار چیزوں سے بچنا ہے اور یہ چیز کرنی ہے. مجھے اپنا دل کو رسٹی نہیں کرنا, مجھے بلائنڈ نہیں کرنا, مجھے لاکڈ نہیں کرنا, مجھے غافل نہیں کرنا اپنے دل کو. مجھے ہول ہارٹ کرنا ہے جو پیسفل اور اس میں ہو نا, پیس اینڈ ریسٹ کنڈیشن میں جو دل ہو. یہ ہے کنکلوژن. اور دل کب ہوگا ان ریسٹ؟ اگر وہ بلیک ڈاٹ سے آزاد ہوگا, ادروائز وہ یہ ہو جائے گا. اور پھر اس کے ساتھ میں اپنی قسمت سے لڑ رہا ہوں گا, رو رہا ہوں گا, کوس رہا ہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا میرے ساتھ. جبکہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ تم سسٹم کو فالو کرو. ایک چیز آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں پر ایک تھوڑا سا صرف ایک یہاں پر یہ بات آ رہی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے اس کو سمجھ لیں. آپ دو تصویریں, ایک تالاب میں میں نے پتھر مارا, لہریں اٹھی, مجھے سطح نظر نہیں آ رہی. تھوڑی دیر میں نے ویٹ کیا, لہریں ختم ہو گئی, اب مجھے نظر آئے کہ پتھر نیچے تہ ہے, مجھے سب کچھ گہرائی میں سب کچھ نظر آ رہا ہے. ہم یہ غلطی کرتے ہیں. ہم جب ڈسٹرب ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, غصے میں ہوتے ہیں, اس وقت جو ڈیسیجن لیتے ہیں وہ گلے پڑ جاتا ہے. کیونکہ مجھے گہرائی کا تو پتہ ہی نہیں کہ اندر کیا تھا, میں صرف لہروں پہ کر کے میں نے ڈیسیجن لے لیا. اگر میں تھوڑی دیر ویٹ کرتا, تھوڑی آرام سے جواب دیتا, بعد میں ڈیسیجن لیتا اور میں اس معاملے کی تہ تک دیکھتا کہ ہوا کیا تھا, تو میں آرام سے ڈیسیجن لے سکتا. تو زندگی میں ایک چیز کو نوٹ کر لیں آج کے, کہ پینک نہیں کرنا. کوئی کام اگر آپ کو غصہ آ رہا ہو, ڈیسیجن لینا چاہ رہے ہو, آپ ڈیلے کر دیں 12 منٹ, پلٹ کے جواب نہ دیں. کوئی سنا کر چلا جائے, آپ کہیں کہ میں جواب ضرور دوں گا لیکن 12 منٹ کے بعد, ابھی آپ جائیں پھر میں جواب دوں. آپ دیکھیں 12 منٹ کے بعد آپ کا ذہن کی اسٹیٹ چینج ہو چکی ہوگی, آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ وہ غصے ہوا کیوں تھا. آپ کئی چیزوں کو ریئلائز کریں گے وہ صحیح تو کہہ رہا تھا, کیونکہ وہ سطح آپ کو گہرائی میں اب نظر آنی شروع ہوئی ہے. میں تو یہی پر ہی چارج ہو گیا تھا, یہ میں نے دیکھا اور ڈیسیجن لے ڈالا. تو دنیا کے 80% مسئلے حل ہو جائیں گے اگر ڈیسیجن پراپرلی, ٹائملی اور پرفیکٹلی لیا جائے. 12 منٹ پہ میرا خیال ہے جاوید چودھری کا ایک آرٹیکل بھی ہے, شاید 12 منٹ ہے یا 20 منٹ, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, لیکن اس نے ایموشنس کا سائیکل بتایا کہ آپ کی جو نیگیٹو فیلنگ یا پازیٹیو فیلنگ ہے وہ کتنی دیر آپ کو امپیکٹ کرتی ہیں کیمیکلس کے فلو کی بنا پہ. اب دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ اچھا میں نے یہاں 12 منٹ نا میرے منہ سے نکل گیا, اصل میں 10 منٹ کر رہا ہوں. اچھا ہوتا یہ ہے کہ جو وہ لوگ جو اپنے بلیک ڈاٹ میں جن کو کنٹرول ہے ان کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ 12 منٹ یا 10 منٹ کے بعد لیں. لیکن جن کو کنٹرول نہیں ہے, جن کی کنڈیشن دن کی یہ ہے, وہ کوشش کریں 1 دن کے بعد ڈیسیجن لیں, 2 دن کے بعد لیں, فوراً نہ لیں. بولے یار جواب دوں گا 2 دن مجھے سوچنے دو, وہ ڈیلے کر دیں اگر ان کو کنٹرول نہیں ہے. اور اگر وہ, میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی یہ ایک ایسا وائرس ہے بلیک ڈاٹ والی بات, آپ اسے کچھ بھی کریں نہیں بچ سکتے. یہ آپ کے اندر آتا ہے, اصل کام ہے آپ کو اس کو نکالنا, آپ کو روک نہیں سکتے. ٹھیک ہے, آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا کن, کہ اللہ تعالیٰ کا ایک سٹائل ہے کہ وہ کن بولتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. مجھے بتائیں کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوا, کبھی آپ کے منہ سے بات نکلی ہو وہ پوری ہو گئی, اور کہیں یار یہ دیکھو گھڑی کون سی تھی, آپ نے کسی کے بارے میں سوچا, وہ اس نے گھر پہ بیل دے دی, اس کا فون آ گیا. وہ کون سی پاور ہے جو تمہیں اتفاق کہہ کر سائڈ پہ کر دے رہا ہو, یار اتفاق سے ہو گیا. اور جو کائنات کو چلا رہا ہے وہ ہر وقت کن کہہ کر کام چلا رہا ہے, جو اس کا خلیفہ ہے, جو ہم جو ہیں اس کے اشرف المخلوقات, ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں. تو کیا خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ کہتے ہیں, خلیفہ مین سیکنڈ ان کمانڈ, یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جو کمانڈ ہے وہ اس نے انسان کو بھی دی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سیکنڈ ان کمانڈ کے جہاں تو ہمارے تو وہ پاورز ہیں, اور اس کا مظاہرہ اللہ تعالیٰ اتفاق کہہ کر ہمارے اندر ڈالتا رہتا ہے, ہم گزرتے چلے جاتے ہیں. قرآن میں میں جنرل میں بات کر رہا ہوں, قرآن میں اور جتنی ریلیجیس بک ہیں
تقریباً 6336 آیتیں ہمارے قرآن میں ہیں، اس طرح بائبل میں اور ان میں تو والیومس ہیں، ٹھیک ہے نا سر، ٹھیک ہے، ہر ایک میں والیومس ہیں. میں آپ کو اپنی بات کر رہا ہوں، ہم اپنے آپ کو. اب قرآن میں 756 جگہ لکھا ہوا غور و فکر کرو، سوچو، بی اے تھنکر. ٹھیک ہے، 756 ٹائم وہ کون سی چیز ہے جس کو وہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سوچیں، غور و فکر کریں. اینی ویز، تو اس کے اندر تو یہ بات یہ ہے کہ جب آپ کلیئر مائنڈ کے ساتھ ہوں گے اور کہیں گے ہو جائے تو وہ چیز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کہیں گے اس کا میتھڈ کیا. اب آپ کے منہ سے جو بات نکلی تھی اور وہ پوری ہو گئی تھی، اس وقت کیا میکینزم کام کر رہا تھا؟ ذرا سوچے، پیچھے جائیں. اس وقت کیا تھا؟ ایک ٹیکنیک ہے، یہ مائنڈ سائنس کی ٹیکنیک ہے. ٹھیک ہے، نہیں توکل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بس میں نے کہا نہیں یار مجھے آئی ایم ایکسپیکٹنگ مائی فرینڈ نا کہ یار وہ آ جائے، تو ون فائن ڈے وہ انٹر ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس کی ایک ٹیکنیک ہے بڑی سمپل سی کہ ویکیوم مائنڈ کے ساتھ آپ جو ڈیزائر کرتے ہیں وہ امپلیمنٹ ہو جاتی ہے، وہ مینیفیسٹ ہو جاتی ہے. چند سیکنڈ کا وہ کھیل ہوتا ہے. اب اس کے اندر اگر 1 سیکنڈ کے اندر اگر 0.5 سیکنڈ نیگیٹو آ رہا ہے، ڈاؤٹس آ رہے ہیں، نہیں ہوگا. دوبارہ بتائیں. جب آپ بالکل خالی اور ذہن ہو کر کوئی ڈیزائر کرتے ہیں، وہ چیز امپلیمنٹ ہوتی ہے. لیکن یہ چند سیکنڈ کا گیم ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہمارے منہ سے کبھی کبھی کوئی چیز نکل جاتی ہے تو پوری ہو جاتی ہے. پھر ہم بات ہوتے ہیں یار کیسے ہو گئی. ہم اس میکینزم کو اگر اس کو پیچھے جائیں گے تو اس وقت یہ ہوتا ہے، اس وقت میرے منہ سے بات نکلی تھی مجھے کوئی شک نہیں تھا، مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا، مجھے تھا ہونا ہے تو ہو گیا. آپ کی اجازت جی. آپ کو سب سن رہے ہیں، بیسک کو تھوڑا سا اور ماڈیفائی کر دوں گی. کبھی کیا کر ریسرچ اور ڈیٹا تو انوالو نہیں کر رہے، لیکن ہم اپنی پرسنل ایکسپیرینشیل لرننگ پہ بات کریں. گرافی کی بات میں درست کہہ رہا ہوں. آپ نے کہا ویکیوم ہوتا ہے، میں اس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. مجھے وہ اس کے اندر کاز پازیٹیو ہے، اگر نیک نیتی ہے، اور آئی ایم تھنکنگ ٹو ہیو سم تھنگ، میٹ سم ون ٹو ڈو سم تھنگ، کریٹ اینی کائنڈ آف اے تھنگ. اور اگر میری پازیٹیوٹی اس میں ہے کہ اس سے کوئی ایک پازیٹیوٹی کریٹ ہو، اس سے کچھ لوگوں کا فائدہ ہو جائے یا بھلا ہو جائے، مطلب میں نہیں دیکھا ہے کہ ایٹ ٹائم وہ آٹومیٹکلی تھنگ اسٹارٹ موونگ، آٹومیٹک چلنا شروع. ٹھیک ہے، بٹ یو آر سیئنگ یو آر ریفرنگ ٹو دی ویکیوم. ٹھیک ہے. سو میں اس ویکیوم کے جو نیک نیتی والا جو ہے نا، وہ میں نے اس لیے کہا پلیز اب آپ کو میں اسی کا جواب دے رہا ہوں. آپ نے لوگ سنا ہوگا کالی زبان والے لوگ، اس کی زبان کالی ہے، بولتا ہو جاتا ہے، جو ہوتا ہے وہ جب غلط بولتا ہو وہ کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ انہوں نے اتنا ڈاؤٹ کیا نہیں یہ نہ ہو جائے اور وہی ہو جائے، تو کہتے ہیں یار تم نے بولا کیوں. ہمیں شک، ڈاؤٹس اس میں نیگیٹو. اب یہ آگے بات ہے کہ نیگیٹو انرجی کتنی پاورفل ہے. ابھی تو ہم صرف ایک بلیک ڈاٹ پہ بات کریں گے، یہ آپ کے حشر کیا کرتے ہیں. اس کے میں نے کہا نا اس اراؤنڈ ڈیوریشن بہت ہے اس کی، تو یہ ساری چیزیں آپ کی ہیں، یہ بھی کور ہے اس میں. جی دیکھیں بات ہوتی ہے سمندر کو کوزے میں بند کرنا. سمندر کو کوزے میں بند، کوشش یہی ہے کہ اتنے تمام مسائل کو ہم ایک نقطے پہ ختم کر کے اٹھیں یہاں سے. رائٹ، تو پیبلز ان دا پونڈ کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. آر یو ایگری ود اٹ؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جب بھی پینک میں جلد بازی میں ڈیسیجن لیا مار پڑتی ہے. اب کہیں گے ہو بھی جاتا، چلے وہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ 12 منٹ 10 منٹ ویٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ لیں گے 80% میں آپ لکھ کر دے رہا ہوں، 80% مسائل، 80% رفٹ، 80% پرابلمس ہیں اب باہر آ چکے ہوں گے. وہ آفس کے ہوں، وہ گھر کے مسائل ہوں، وہ بچوں کے ساتھ ہوں، وہ وائف کے ساتھ ہوں، وہ فرینڈس کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے، تب یہ اچھا یہ جو پاور ہے اٹس اے لائٹ، اس کو میں نے ڈسکس کر دیا، لیکن بس یہ اس لیے کہ سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو اس لیے میں شیئر کر لیا. اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جاتا ہے اور وہ اس کی آگے جو بھی ہے پریکٹسز ہے. اچھا، تو ہم نے اس کنڈیشن سے بچنا ہے. رائٹ، ہم کلیئر ہو گئے. اب ہم نے دل کو بالکل وہ مرکیوریس اور ڈومینس کی فارم میں لے کر چلنا ہے. ایک ایگزامپل آپ کو میں دے رہا ہوں، اس کا نام ہے روم آف میس اینڈ روم آف اسٹریس. ایک کمرہ ہے، اس کو غور سے دیکھیں. کلٹر، کپڑے بکھرے ہوئے ہیں. ایک ہے روم آف ایز،
एक बेड, खूबसूरत सा कालीन और बस। मैंने एसी ऑन किया रूम में। इसको 5 घंटे लगेंगे ठंडा करने में, इसको आधा घंटा लगेगा ठंडा करने, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है। इसको बहुत टाइम लगेगा, एनर्जी भी लगेगी। अगर मेरे दिल के अंदर ये क्लटर है तो मुझे प्योर होने में बहुत टाइम लगेगा, मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा नेकियां, अच्छे काम करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा इबादत शायद वो करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे दिल की ये कंडीशन है तो मेरा एक जुमला बिना इबादत में काउंट हो जाएगा, एक छोटी सी बात भी मेरी नेकी में वो मुझे प्योर रखेगी। गॉट इट? थ्योरी क्लियर होगी, बात समझ आ गई? तो मुझे हर वक्त अपने अंदर खाली रखना है, साफ सुथरा रहना है, ताकि मैं छोटी सी भी कोई काम करूं उसकी इंटेंसिटी इस लेवल की हो कि आपको फील हो। अदरवाइज मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़े, बहुत ज्यादा। जितना क्लटर फिर उतनी एफर्ट। ठीक है, एक गिलास है पानी का जिसमें गटर का पानी है। अब आपने इसको साफ करना है। ये है क्रिस्टल वाटर, मिनरल कह लें कुछ, मैं इसमें डालूंगा, इस पानी को साफ हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, साफ नहीं होगा। फिर मैं इसको डालूंगा इसमें, थोड़ा सा और हो जाएगा। तो मुझे कितने ग्लासेस चाहिए एक गंदे ग्लास को साफ करने के लिए? एटलीस्ट 5-6। फिर जाकर वो मुझे शक बज़ाहिर नजर आएगा हाँ क्लियर है, लेकिन वो क्लियर नहीं है, वायरस उसमें मौजूद है। तो समझ लें कि दिल की सफाई के लिए अगर बहुत गंदगी होगी अंदर तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। अब उसका नाम आप नेक काम कर लें, उसका काम आप कुछ भी कर लें, उसको क्लियरिटी करिए। ठीक है, वन गो में आप कहते कि वो क्लियर हो जाए, ठीक है, उसके पे टूल्स हैं, वो फिर आगे भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ कि मुझे मकसद है कि मैं ये पालूं ही क्यों, मैं ग्लास को गंदा भरूं ही क्यों कि मुझे इतने ग्लास पर सफाई के चाहिए। मुझे हर वक्त इस फॉर्म में अगर मैं रहूंगा तो इसमें एक दो ड्रॉप गंदे पड़ गए, कोई बात नहीं, ये दूसरा ग्लास को डाल के फौरन साफ कर देगा। लेकिन इसको साफ करना बड़ा मसला है। वो जो कुएं से गधा निकालने वाला। एग्जैक्टली, ये बात चले, ठीक है, गुड, ठीक है। ये चैप्टर क्लोज्ड है। चैप्टर 3 में हमने हासिल क्या किया, जो कंक्लूजन क्या किया कि एक तो हमें वो जो टैबलेट वाला सीन था उसको चेक करना है, टैबलेट 2 पे काम करना है। जो कॉस्मोस से जो हमें जो इंफॉर्मेशन अल्लाह ताला की आ रही है, जिधर से भी उस टैबलेट 2 से रिसीव हो रही है, उसको रीड आउट करने का अहल होना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके लिए मुझे अपने दिल को साफ करना पड़ेगा। अगर मेरा दिल क्लियर होगा तो मैं उन इशारात को रीड आउट कर सकता हूं और पैनिक कोई डिसीजन नहीं लेना, पैनिक फॉर्म में। और अपने आप को इस लेवल पे क्लेंस रखना है कि कोई अगर मेरे पास बैठे तो उसको अच्छा फील हो मेरी प्रेजेंस, ना कि उसको घबराहट फील हो जाए कि यार कौन आ गया मेरे पास। ठीक है, क्योंकि वाइब्स स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स।